اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق کی تنگی سے نجات کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ یعنی اسماء الحسنہ سے یہ 3 اسماء ہیں ایسے جو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے انسان کو نکال لیتے ہیں اور اس کا رزق فراخ ہو جاتا ہے، روزی فراخ ہو جاتی ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ مالک اور خالق کو پکارنا ہے، مالک اور خالق کو پکارنا ہے۔ جو لوگ مجھے یہ تھوڑا سا اس سے آپ کو مطلب سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کوئی جو لوگ جاب کرتے ہیں مختلف، تو کیا آپ اس میں اپنے آفیسرز کو ان کے رینک سے اس کے مخاطب کرتے ہیں نا، مینیجر صاحب، بڑے صاحب، تو وہ اسی طرح سے آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو جتنا آپ پکارنے والے کی پکار میں وہ ہوتا ہے نا تڑپ ہوتی ہے، اتنا جلدی سے وہ دیکھتا موڑ کر جواب دیتا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہماری ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی اس دنیا کا سارا نظام چلتا ہے۔ کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ میں اکثر دوستوں سے، بہن بھائیوں سے جو مجھ سے رابطہ کرتے میں کہا کرتا ہوں کہ جو آپ نے مجھے کال کی اور مجھے اللہ نے توفیق دی آپ کی کال سننے کی، یہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ممکن۔ اللہ نے چاہا تو بات ہو، اللہ نہ چاہتا تو بات نہ ہو۔ تو صرف یہی بات ہے کہ اللہ کے چاہنے اور اللہ کو ہم نے راضی کرنا، پکارنا ہے۔ اب بات یہ ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کی جو 99 صفاتی نام ہے قرآن پاک میں، ان اسماء میں سے آپ جس صفت سے اللہ کو پکارو گے، اللہ اسی طرح سے آپ کے ساتھ معاملہ کرے۔ رزق کے مسائل ہیں نا، تو یا رزاق ہو، اسی طرح سے یا مالک ہو، یا مالک کا علیحدہ سے بھی عمل ہے، لیکن ابھی اس عمل کے اندر ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا رازق، ہمارا رب ہے، یہ اقرار تو ہے نا سب۔ اب ہم نے ان ناموں سے اس دکھی دل کے ساتھ، اس دکھے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے، بس یہ لاجک ہے۔ تہجد کے وقت ان کلمات کو، ان اسماء کو اگر آپ پڑھتے ہو تو رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو رزق کی تنگی کو سے اگر آپ نجات چاہتے ہو تو پہلی شرط کہ یار نماز کی پابندی کر لو۔ اپنی مرضی کی نماز نہ پڑھو، اللہ کی مرضی کی پڑھو۔ آپ کی مرضی کی یہ ہے کہ کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 2، اللہ کی مرضی کی 5 پڑھنی ہے باقی۔ تو اللہ کی مرضی کی نماز پڑھو، گناہوں سے توبہ کرو، نیکی کی طرف رجوع کرو، کسی سب سے بڑی برائی جھوٹ ہے یار، جھوٹ بولنا چھوڑو۔ اور اس کے بعد تہجد کی نماز کے بعد تہجد پڑھو۔ ان دنوں میں جب بہت پریشان ہو نا تو کچھ ایکسٹرا کر لو۔ تہجد کی نماز کے بعد یہ اسماء پڑھو، یا خالق کو، یا مالک کو، یا رزاق کو 313 بار پڑھو، اول آخر 3 بار درود شریف کے، اور اللہ سے دعا کرو، آپ کا رزق کھل جائے گا، تنگی سے نجات مل جائے گی۔ آپ اس کو 1 2 3 ہفتے کر کے تو دیکھو۔ کیا فکس بتانا ضروری ہے کہ 11 دن، 21 دن، 41 دن آپ پڑھتے چلے جاؤ؟ کچھ دن 1 2 ہفتے کرو تو صحیح، رزلٹ آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ یہ عمل آپ کے ساتھ میں نے آج ڈسکس کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو تھوڑا سا بیونڈ چلے جائیں، تھوڑا اور زیادہ کریں۔ جیسے آپ اس دنیا میں اپنے کسی افسر کو خوش کرنا ہو تو دیر تک کام کرتے ہیں نا اپنی جاب کے علاوہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے اللہ کو راضی کرنا ہے تو کچھ ایکسٹرا عبادات کریں، کچھ زیادہ کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ مسئلے تو اللہ نے حل کرنے ہیں، آپ انسان کے تو بس کی یہ بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ کیجئے گا، مجھے فیڈ بیک بتائیے گا۔ باقی کوئی مسئلہ ایسا ہو جو الجھا ہوا ہو، دعاؤں کی ضرورت ہو، مجھ جیسے گناہ گار کی دعا کی ضرورت ہو، تو مسئلہ اپنے نام کے ساتھ بتائیے گا، انشاءاللہ دعا کریں گے۔ باقی جو دوسرے ممالک سے میرے دوست بہن بھائی رابطہ رکھتے ہیں تو فون کرنے سے پہلے کمنٹ کر کے کال کا ٹائم لے لیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہتی ہے
کہ دعا دینے میں کبھی کنجوسی نہ کیا کریں. تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.